تابع دار ہو کر کے. کہا زہیر ابن قین اپنے وقت کے حکیم ہیں اور ایسے حکیم ہیں کہ آج بھی مریضوں کو دوا لکھتے ہیں. آج بھی اپنے مریضوں کو دوا لکھتے ہیں. اگر کوئی ان کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو ان پہ رجوع کریں. وہ آج بھی لا علاج بیماریوں کی دوا لکھ کے دیتے ہیں. حسین نے ایسے ایسے حکیم کربلا میں بسائے ہیں خدا کی قسم, بنا فیس. یہ بات ہو ہی رہی تھی. جا کر کے شاگرد نے کہا, اپنے گھر میں پہنچنے کے بعد کہا کہ بہن میں بہت بیمار ہوں اور کافی عرصہ ہو گیا, کوئی دوا کارگر نہیں ہوتی. آج استاد نے بتایا ہے کہ اگر اس چاہیں ٹھیک ہونے کے لیے تو حکیم زہیر ابن قین سے رابطہ کرو, وہ تمہیں خواب میں دوا بتا دیں گے, اس کو کھا لینا انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. سن رہے ہیں آپ, ہم وطن گوش ہیں. بہن نے کہا کہ جا کے ان سے تفصیل معلوم کر کے آؤ کہ کس طرح سے ان سے رابطہ ہو سکے. ہم تو یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں, وہ کربلا میں ہیں. کہا ٹھیک ہے. جا کے استاد سے کہا کہ استاد طریقہ کار کیا ہے, کس طرح سے ملاقات ہوگی زہیر ابن قین سے. سنیں غور سے, توجہ کے ساتھ سنیے گا. کہا آپ پہلے ایک دن روزہ رکھیں قربتاً اللہ, پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں. آپ بھی سن لیجیے گا, میری یہ بات جہاں جہاں پہنچ رہی ہے اس کو محسوس کیجیے گا. روزہ رکھیں اور 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں اور رات کو توسل کریں زہیر ابن قین سے. اے حسین ابن علی کے حکیم زہیر ابن قین, میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں, لہٰذا میری بیماری کے لیے کوئی دوا تجویز فرمائیے, نسخہ دیجیے تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ. جا کر کے بھائی نے بہن کو بتایا. بہن نے روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھی, فاتحہ پڑھی اور توسل کیا زہیر ابن قین سے. توسل کرنے کے بعد جناب زہیر ابن قین خواب میں اور آنے کے بعد کہا کہ کس لیے آپ نے مجھے بلایا. کہا اے شہید کربلا, میرا بھائی بیمار ہے. دنیا کے تمام ڈاکٹروں کو, حکیموں کو دکھا دیا مگر شفا یابی نہیں ہوتی ہے. آپ کوئی ان کے لیے, میرے بھائی کے لیے دوا نسخہ تجویز کر دے تاکہ میں لے کر کے آ جاؤں بازار سے اور وہ کھا جاؤ ٹھیک ہو جائے. زہیر ابن قین فرماتے ہیں کہ دوا تو اس کے پاس ہے, دوا تو تمہارے بھائی کے پاس میں ہے مگر کھاتا نہیں ہے. حضور میں نے تو اس کو ساری دوا کھلائی ہے, سب کھلائی ہے. کہا نہیں, دوا اس کے پاس موجود ہے مگر وہ لاپرواہی کرتا ہے, تھوڑی انانیت میں رہتا ہے, تھوڑا غرور ہے اس کے اندر. کہ دوا کیا ہے حضور؟ کہ دوا یہ کہ جو مجلس حسین میں تبرک بٹ رہا ہو اس کو کھا لے ٹھیک ہو جائے گا. جو حسین کی مجلس میں تبرک بٹتا ہے اس کو کھائے وہ ٹھیک ہو جائے گا. کہ حضور مجلس میں تو جاتا ہے. کہ ہاں جاتا ضرور ہے مگر اس کے اندر انانیت ہے کہ جب وہ تبرک بٹتا ہے نا اور مجمع کو دیکھتا ہے کہ کہیں کپڑے نہ خراب ہو جائے. ہائے ہائے ہائے, کئی یہ کلب والے کپڑے ہیں میرے, کہیں دوسرے غریبوں کے رضاداروں کے ہاتھ نہ لگ جائیں, کہیں خراب نہ ہو جائے, سلوٹے نہ پڑ جائیں. وہ بچ بچ کے بھاگتا ہے, تبرک نہیں دیتا. اچھا, صبح ہوئی ہونے کے بعد بھائی نے معلوم کیا کہ آپ نے توسل کیا تھا, جواب مل گیا. کہ ہاں جواب مل گیا. کہ کیا ملا؟ کہ یہ بتا مجلس میں جاتا ہے. کہ میں جاتا ہوں روزانہ, مجلس حسین ہوتی ہے جہاں بھی حسین کا نام آتا ہے. کہ تبرک بھی کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ تبرک بھی لے کے آتا یا نہیں؟ کہ اتنا بہن رش ہوتا ہے, میں اپنے کپڑوں کے خراب ہونے کے ڈر کی وجہ سے میں ہاتھ نہیں پھیلاتا. جو حسین کی بارگاہ میں ہاتھ نہیں پھیلاتا نا وہ دنیا کے دروازوں میں ہاتھ پھیلاتا ہے. درگاہ حسین میں ہاتھ پھیلاؤ, اس لیے کہ یہاں شرمندگی نہیں ہوتی, یہاں تمہاری عزت نیلام نہیں ہوگی. مانگو